گزشتہ سبق میں ہم نے بات شروع کی تھی دنیا کے مختلف ملکوں کے آئین اور قانون کی۔ تو دنیا کے مختلف ملکوں کے آئین اور قانون میں سے برطانیہ کے قانون کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ وہ دنیا کے پرانے قوانین میں سے ہے، اور اس میں کیا کچھ خامیاں، خرابیاں، کمیاں، کوتاہیاں موجود تھیں جو آج بھی ہیں۔ تو تھوڑا سا جائزہ لیا تھا ہم نے۔ آج ہم آگے چلتے ہیں۔ امریکی آئین دنیا کا اہم ترین ملک ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ 24 کروڑ اس کی آبادی بتائی جاتی ہے، جسے کولمبس نے 1492 میں دریافت کیا تھا۔ یورپین قومیں وہاں آ کے آباد ہونے لگیں، انگریزوں نے اس پہ فتح پائی۔ انگلینڈ کی نو آبادیاتی سرزمین تھی یہ، یعنی انگلینڈ نے اس کو آباد کیا تھا، جسے استعمار کہتے ہیں، جو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ تو استعمار انگلینڈ کا یہاں پہ آیا تھا، اور 1763 عیسوی میں اختلافات ہو گئے بہت زیادہ۔ انگریزوں نے بغاوت کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن صلح نہ ہو سکی۔ تو 4 جنوری کو جولائی 1766 میں امریکی آزادی کا اعلان کیا گیا۔ بہرحال ایک نیا آئین جارج واشنگٹن کی صدارت میں بڑے بحث و مباحثے کے بعد 26 جولائی 1787 میں منظور کیا گیا، جس پر امریکہ آج تک کاربند ہے۔ امریکی آئین بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اسی آئین کی بدولت امریکہ نے جنگ ہائے عظیم میں ایک کردار ادا کیا ہے، اور یہ ملک سلامتی کونسل کا ممبر بھی ہے، ویٹو پاور بھی سے حاصل ہے، اور اس کے نظام حکومت نے بہت سے ملکوں کے نظام ہائے حکومت کو متاثر کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ امریکی آئین میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تحریری دستور ہے۔ جو آج کل کے دساتیر ہیں، ان میں سے پرانا دستور ہے، صرف 7 دفعات ہیں، اور کہتے ہیں کہ 184 سال میں صرف 25 ترامیم ہوئی۔ پروفیسر منرو کہتا ہے کہ در حقیقت یہ اختصار کا نمونہ ہے، جس میں 4000 الفاظ ہیں، جو 10-12 مطبوعہ صفحات میں ہیں، جسے صرف آدھے گھنٹے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تقابل کرتے ہیں اس کا تعزیرات ہند کے ساتھ، ہندوستان میں جو انگریز نے قانون نافذ کیا تھا اس کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ہندوستانی دستور 395 دفعات پر مشتمل ہے، اور 52 سال میں اس میں 83 ترامیم ہو چکی ہیں، اور 450 صفحات پہ مشتمل ہے، کئی گھنٹے لگتے ہیں اس کو پڑھنے کے۔ اور روسی آئین 174، جاپانی آئین 103، اٹلی کا آئین 157، کینیڈا کا آئین 127، آسٹریلیا کا آئین 128، اور آئرلینڈ کا آئین صرف 53،
اور سوئس لینڈ کے آئین میں 123 دفعات ہیں. تو سب سے مختصر یہی ہوا آئین جس میں صرف 7 دفعات. لیکن کہتے ہیں کہ مختلف روایات، عدالتی فیصلوں، رسم و رواج کی وغیرہ نے اس کو اب بڑا کر دیا ہے، لیکن دفعات اصل اتنی ہے. دوسری اس کی خصوصیت بتائی جاتی ہے کہ یہ عوامی آئین ہے. امریکہ کی متحدہ ریاست کے آئین ساز جمہوریت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہمیشہ عوام کی حکومت اور عوام کے لیے حکومت کے اصولوں پر عمل ہوتا رہا ہے. امریکی عوام آئین کے تحت رہتے ہوئے خود اپنے اوپر نمائندوں کے ذریعے حکومت کرتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ آئین کی بالادستی ہے. صدر، کانگریس، سپریم کورٹ سب آئین کے ماتحت ہوتے ہیں. تو فائز کے مطابق برطانیہ میں پارلیمان کو مؤثر اقتدار اعلی حاصل ہے. متحدہ امریکہ میں آئین برتر ہے، اس کی بالادستی کو عدالتی تبصرہ قائم رکھتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ غیر لچکدار ہے اور 185 سال کے طویل عرصے میں صرف 25 ترمیمیں ہوئی ہیں، جبکہ ہندوستان کے آئین میں صرف 52 سال میں 83 ترمیمیں ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں امریکی آئین نے وفاقی نظام حکومت قائم کیا ہے. وفاقی نظام وہاں قائم ہے جہاں کچھ ریاستیں ہوں اور اپنا اقتدار اعلیٰ ایک متحدہ حکومت اور مرکز کو سونپ دیں. وفاقی حکومت اور ریاستی حکومت کے درمیان تقسیم اختیارات ہو اور دونوں کے تنازعات ختم کرنے کے لیے ایک سپریم کورٹ ہو. امریکی وفاق میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ صدارتی طرز نظام میں جدید جمہوری نظام میں 2 طرح کے طرز حکومت ہوتے ہیں، ایک صدارتی اور دوسرے پارلیمانی. امریکی آئین نے صدارتی طرز نظام کو اختیار کیا. اس میں عاملہ یعنی سربراہ مملکت اور اس کے وزراء آئینی نقطہ نظر سے مقننہ سے الگ ہوتے ہیں. اپنی سیاسی پالیسیوں کے لیے اس کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے. اس نظام حکومت میں سربراہ مملکت برائے نام سربراہ نہیں ہوتا بلکہ حقیقی ہوتا ہے، اور وہ اپنے تمام اختیارات استعمال کرتا ہے جو آئین اسے دیتا ہے. صدر کی مدت 4 سال ہوتی ہے، عہدے کی مدت، اور درمیان میں عدم اعتماد کا ووٹ پاس کر کے اسے ہٹایا نہیں جا سکتا. صرف سنگین جرائم کے ارتکاب پر اس سے مواخذہ کیا جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ گزشتہ 219 سال میں کسی بھی صدر کو مواخذہ کر کے ہٹایا نہیں گیا، کیونکہ مواخذہ کے لیے بہت سی شرائط ہیں جو مشکل سے پوری ہوتی ہیں. پھر اس کی خوبی بتائی جاتی ہے کہ امریکہ میں جمہوریت قائم ہے. اوپر سے نیچے تک تمام عہدیدار عوام کے منتخب کردہ ہوتے ہیں. صدر کو عوام بالواسطہ 4 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں. ریاستوں کو بھی حکم جمہوری طرز نظام کا پابند کیا گیا ہے. وفاقی کانگریس، ریاستی مجالس قانون ساز ہوتی ہیں، اور گورنر، صدر، نائب صدر سب عوام کے نمائندے ان کے منتخب کیے ہوئے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اس میں بنیادی حقوق کا بل شامل کیا گیا ہے. تو جو ترامیم ہوئی اس میں، تو 10 ترمیمیں 4 مارچ 1799 کو منظور کی گئیں، جس کی تائید تمام ریاستوں نے کر دی. تو وہ 10 ترمیمیں بھی 1791 میں آئین کا جز بن گئی.
ایک خوبی بتائی جاتی ہے کہ اس میں دوہری شہریت ہے. امریکی آئین کی 14ویں ترمیم کے مطابق ہر امریکی شہری کو اپنی ریاست کی شہریت اور وفاق کی شہریت حاصل ہے. اگر ان کے بچے کسی اور جگہ بھی پیدا ہوں گے امریکی، اور اگر کسی دوسرے ملک کا کوئی باشندہ امریکی شہریت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے انگریزی زبان، امریکی تاریخ اور طرز حکومت کے اصولوں سے واقف ہونا پڑتا ہے. 10 سال تک امریکہ میں مقیم ہونا پڑتا ہے، اور یہ حلف لینا پڑتا ہے کہ وہ گزشتہ 10 سال سے کسی ایسی تنظیم سے منسلک نہیں ہے جس کا مقصد امریکی حکومت کا تختہ الٹنا ہے. یہ حلف دیتا ہے وہ، تو وہ بھی امریکی شہریت حاصل کر سکتا ہے. اختیارات کی تقسیم کا مسئلہ. تقسیم اختیارات کا اصول مانٹیکو کا وضع کیا ہوا ہے. اس نے لکھا ہے کہ اگر مقننہ اور عاملہ کے اختیارات ایک ہی شخص یا ججوں کے ایک طبقہ میں مرکوز ہو جائیں تو کوئی آزادی باقی نہیں رہ سکتی. اس نے آگے لکھا ہے کہ اگر عدالتی اختیارات عاملہ اور مقننہ سے الگ نہیں کیے جاتے تو آزادی بالکل ختم ہو جائے گی. بہرحال مختصر کرتے ہیں، نگرانی اور توازن کا اصول بھی قائم کیا گیا ہے. تقسیم اختیارات کے ساتھ ساتھ نگرانی کہ ہر ایک دوسرے پر نگران ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ توازن بھی ہو. اور عدلیہ کو برتری دی گئی ہے اس آئین کے اندر. با اختیار عدلیہ کی بڑی ضرورت اور اہمیت ہے وفاقی حکومتوں میں. امریکی آئین نے عدلیہ کو با اختیار بنایا. پھر حکومت کے محدود اختیارات ہیں. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ حکومت عوام کے حقوق کا احترام کرے، بیجا مداخلت نہ کرے، اور تمام اختیارات عوام کے نمائندوں کو سونپے گئے ہیں. مسلم افواج پر شہری کنٹرول قائم کیا گیا ہے تاکہ فوجی آمریت قائم نہ ہو سکے. آئین میں ترمیم کا طریقہ مشکل رکھا گیا ہے تاکہ آئین کچھ مفاد پرستوں کے ہاتھ کھلونا نہ بن جائے. اسی وقت اس میں ترمیم ہو سکے جب عوامی نمائندوں کی بڑی اکثریت اس کے حق میں ہو. جیسا کہ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ قانون میں، آئین میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. بہرحال یہاں امریکی وفاق میں شامل ریاستوں کے ناموں کی خاصی تفصیل ہے. 13 ریاستیں ہیں. 13 ریاستیں پہلے تھیں، اس وقت 50 ریاستیں ہیں، اور ان کے مختلف دور میں مختلف صدور بنتے رہے ہیں. سوویت یونین کا آئین، روس تو موجود ہے ابھی، لیکن سوویت یونین افسانہ ماضی بن چکا ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا یہ رقبے کے اعتبار سے. 2 کروڑ 24 لاکھ مربع میل کلومیٹر اس کا رقبہ تھا.
مشرق سے مغرب تک انتہائی فاصلہ اس کا 9,000 کلومیٹر سے زیادہ، اور شمال سے جنوب تک 4,500 کلومیٹر سے بھی زیادہ۔ رقبے کے لحاظ سے امریکہ سے 2.5 گنا بڑا، اور ہندوستان سے 7 گنا بڑا، اور جاپان سے 60 گنا بڑا، اور برطانیہ سے 90 گنا بڑا، لیکن زیادہ تر حصہ اس کا برف پوش اور آبادی اور زراعت کے لیے بیکار تھا۔ 12 ملکوں سے اس کی سرحدیں لگتی تھی: ناروے، فن لینڈ، پولینڈ، زیکوسلاویا، ہنگری، رومانیہ وغیرہ، ترکی، ایران، افغانستان، چین، منگولیا، شمالی کوریا، یہ سارے اس کے پڑوسی ملک تھے۔ 26 کروڑ آبادی تھی، اور 121 قومیں آباد تھی، مختلف زبانیں بولی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ 14ویں صدی میں تیمور لنگ نے جنوبی روس کو فتح کیا۔ منگول اور تاتاری اقوام میں برسوں تک جنگ چلتی رہی۔ روس کے بادشاہوں کا لقب زار ہوتا تھا، زار، یعنی جیسے ہمارے ہاں سربراہ کو صدر کہتے ہیں، پہلے بادشاہ کا لفظ چلتا تھا، تو اسی علاقے میں زار کا لقب تھا۔ یہ عیسائی تھے، ایک عرصے سے چلے آ رہے، لیکن پھر ایک عیسائی پادری نے جب زار روس کے گھر میں آ کے اس کی بیوی اور بیٹی کو جو تعلیم کے لیے اس نے بلایا تھا اور ان سے معاشقہ لڑایا، تو اس پر زار روس مذہب سے بہت زیادہ سخت متنفر ہو گیا، اور اس نے مذہب کا جنازہ نکال کے اپنے ملک سے باہر پھینکا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کے وسط میں روس میں انقلابی اثرات نمایاں ہونے لگے تھے۔ سینکڑوں مرتبہ کسانوں نے بغاوتیں کی، لیکن زار روس نے سختی سے انہیں کچلا۔ 1905 میں ایک شاہی فرمان کے تحت شہریوں کے کچھ حقوق تسلیم کیے گئے، اور پارلیمان کے طریقہ انتخاب میں تبدیلیاں کی گئی۔ 1905-6 کی دستوری تبدیلیوں نے زار کے قانونی اختیارات پر کچھ پابندی لگائی، لیکن حقیقی اختیارات اس کے وہی تھے۔ بہرحال یہ کشمکش چلتی رہی، سیاسی کشمکش۔ پہلی جنگ عظیم میں روسی فوجوں کو شکست اور روسی عوام کو زبردست اقتصادی اور غذائی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ننگی بھوکی عوام نے زار، جس کا نام نکولس ثانی تھا، اس کے خلاف بغاوت کی، زبردست مظاہرے کیے، اور مجبوراً دوما نے 12 مارچ 1917 میں شہزادہ لو کی رہنمائی میں عارضی حکومت قائم کی اور زار کو برطرف کر دیا، اور زار کے خاندان سمیت اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ لینن اور ٹرائسکی کی رہنمائی میں بالشویکوں نے، یعنی کمیونسٹوں نے، جنگ بندی کرنے، امن قائم کرنے، ننگی بھوکی عوام کے لیے غذا کا انتظام کرنے کا نعرہ لگایا۔ اور مزدوروں نے اپنی تنظیمیں قائم کر لی، جنہیں سوویت کہا جاتا تھا۔ زبردستی فیکٹریوں، کارخانوں پہ قبضے کرنے شروع کر دیے۔ فوجی بھی جنگ سے تنگ آ چکے تھے، انہوں نے بھی لینن کا ساتھ دیا۔ 1917 کی شب 24 اکتوبر 1917 کو انقلاب شروع ہوا،
اور عارضی حکومت کے ممبران کو گرفتار کر لیا گیا، زار کے خاندان اور زمینداروں اور سرمایہ داروں کا قتل عام کر دیا گیا، اور اشتراکیت کے مخالفین کو قتل کیا گیا۔ لینن کی رہنمائی میں یہ انقلاب آیا تھا، اور کیلنڈر بھی تبدیل کر دیا گیا، اور پہلا کیلنڈر تھا وہ تبدیل کر کے نیا کیلنڈر اس کے مطابق انگریزی کیلنڈر کے حساب سے انقلاب نومبر اسے کہا گیا۔ تو یوں روس کی نئی دستوری حکومت کا آغاز 1918 میں ہوا۔ اس کے بعد دوسرا دستور 1924 میں تیار ہوا، تیسرا دستور 1936 میں اسٹالن کی رہنمائی میں نافذ ہوا، اس لیے اسے اسٹالن آئین کہتے ہیں۔ 7 اکتوبر 1977 سے سوویت یونین میں براسیر یینف کی رہنمائی اور ہدایت میں چوتھا آئین نافذ ہوا۔ تو یہ تاریخ تھی سوویت یونین کی اور اشتراکیت کی۔ اشتراکیت کے سب لوگ حقوق میں برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو بھی سرمایہ ہے، مال دولت ہے، وہ سب میں برابر ہے، اس میں کوئی کسی کی بھی حق میں کمی اور بیشی نہیں ہے۔ بہرحال اشتراکیت فیل ہو گئی اور چل نہیں سکی دنیا میں۔ بہرحال 21 باب ہیں سوویت یونین کے تحریری آئین میں، 174 دفعات ہیں، ایک درمیانہ سا آئین ہے یہ، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، مختصر۔ اور آئین کی دفعہ 1 اعلان کرتی ہے کہ سوویت اشتراکی جمہوری وفاق تمام عوام کی اشتراکی ریاست ہے۔ دفعہ 2 کے مطابق تمام اختیارات کا سرچشمہ عوام ہے۔ دفعہ 9 کے مطابق سوویت سماج کے سیاسی نظام کا اہم مقصد اشتراکی جمہوریت کا فروغ ہے۔ اس کے اصول کے لیے مزدور طبقہ کو سماج اور ریاستی انتظامیہ میں زیادہ سے زیادہ دخیل کیا جائے گا، عوامی تنظیموں کی سرگرمیوں کو ترقی دی جائے گی، اسے رائے عامہ کا لحاظ کیا جائے گا، اس میں رائے عامہ کا لحاظ کیا جائے گا۔ اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ جمہوری مرکزیت دفعہ 3 کے مطابق سوویت ریاست جمہوری مرکزیت کے اصول پر منظم کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جمہوریت اور مرکزیت کو ایک ساتھ قائم کیا جائے۔ جماعت میں ایک طرف جمہوریت ضروری ہے تو دوسری طرف اتحاد قائم رکھنے کے لیے نظم و ضبط کی برقراری اور فیصلوں کے جلد نفاذ کے لیے مرکزیت بھی ضروری ہے۔ مختلف خیالات کو پوری آزادی سے ظاہر کیا جائے، لیکن اس کے بعد اکثریت کے فیصلوں کو تہ دل سے مانا جائے، انہیں نافذ کیا جائے، ان کے مطابق مرکزیت کو برقرار رکھا جائے۔ غیر لچک دار آئین، برطانوی آئین کی طرح لچک دار نہیں۔ اور پارلیمانی جمہوریت، اور اسی طرح عوامی رائے شماری اور
اس میں یہ کہ رائے دہندگان اپنے نمائندے کی کارکردگی ٹھیک نہ ہونے پر اپنی اکثریت کے فیصلے سے اسے اپنی نمائندگی سے محروم کر سکتے ہیں، اسے واپس بلا سکتے ہیں۔ اور وفاقی نظام یہ ایک کثیر القومی جمہوری وفاق ہے جسے مساوی سوویت اشتراکی جمہوریاؤں نے رضاکارانہ طور پہ بنایا۔ آئین نے مرکز اور ریاستوں کے اختیارات کا تعین کیا ہے۔ اور منصوبہ بند معیشت، منصوبہ بندی کیا؟ آئین کی دفعہ 16 میں کہا گیا کہ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے معیشت کو منصوبہ بندی کے ذریعے منظم کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بنیادی انتظامی وحدتوں سے لے کر اعلیٰ سطح تک منصوبہ بندی کمیشن ہے جو اپنے دائرہ اختیار میں آنے والے علاقے کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور ان کی تصدیق اپنے سے بڑی وحدت سے کرائی جاتی ہے۔ پورے ملک کے لیے ایک منصوبہ بندی کمیشن ہے جو پورے ملک کے لیے معاشی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ بلا شبہ سوویت یونین نے اس منصوبہ بندی کے ذریعے حیرت انگیز ترقی کی اور تھوڑے عرصے میں دنیا کا اول درجہ کا ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ معاشی نظام کا تعین، دفعہ 10 میں کہا گیا کہ سوویت یونین کے معاشی نظام کی بنیاد ذرائع پیداوار اور ملک کی دولت پر اشتراکی ملکیت ہے۔ ہر اس چیز پر جو عوام سے متعلق ہے سماجی کنٹرول قائم کیا گیا۔ سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام کا مکمل خاتمہ اور پیداوار کے ذریعے شخصی کنٹرول بالکل ختم کر دیا گیا۔ نجی جائیداد کا حق، اگر آئین نے ہر چیز پر سے شخصی اختیارات کو ختم کر کے سماجی اور اشتراکی اختیار قائم کیا ہے لیکن نجی جائیداد کی بالکل نفی نہیں کی۔ چنانچہ روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء، مکان، بچت، مرغی فارم، گھر میں قائم باغیچہ وغیرہ یہ اسی نجی جائیداد کے زمرے میں آتے ہیں اور انہیں وراثتاً منتقل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمام اشیاء اپنی محنت سے حاصل کی ہوں، دوسروں کا استحصال کر کے نہیں۔ اور اشتراکی جمہوریت کے جمہوریت مغرب کی معروف جمہوریت سے مختلف جمہوریت ہے، لیکن اس میں آزادی فکر اور ضمیر نہیں دی جاتی۔ اس جمہوریت کا مقصد صرف اشتراکیت کی ترقی اور بقا ہے، اور جنگ کے پروپیگنڈے پر پابندی ہے کہ جنگ کا بخار نہ پھیلایا جائے۔ نظریاتی تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ تو یہ جو سوویت لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے مزدوروں کی منتخبہ کونسل۔ مزدوروں کے منتخبہ کونسل سوویتیوں کا روسی انقلاب میں خاصا حصہ ہے۔ آئین نے چھوٹی سے چھوٹی انتظامی وحدت سے لے کر اعلیٰ سطح تک سوویتیں قائم کی۔ پھر شہریوں کے بنیادی حقوق پر بہت زور دیا گیا، اور ایک لمبی فہرست ہے شہریوں کے حقوق کی، اور اسی طرح سوویت یونین کا آئین عدلیہ کو مکمل طور پر آزاد نہیں بناتا۔ اور
سوویت یونین کی عدالت عالیہ کو سپریم سوویت کی کہ پاس کردہ کسی قانون کو غیر آئینی قرار دینے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی اسے آئین کی ترجمانی کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ عدلیہ کا مقصد اشتراکی اصولوں کی حفاظت اور اشتراکیت مخالفوں کو بدترین سزا دینا ہے، اور جمہوری ممالک میں کثیر جماعتی نظام ہوتا ہے، ایک حکمران جماعت ہوتی ہے، بقیہ حزب اختلاف ہوتے ہیں، لیکن سوویت آئین ملک میں صرف ایک ہی جماعت کو قائم رہنے کی اجازت دیتا ہے، ایک جماعتی نظام انہوں نے قائم کیا۔ بہرحال یہ سوویت یونین تھی، کسی زمانے میں بڑا عروج تھا، لیکن آج فنا ہو گئی کیونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون تھے۔ آگے سوئٹزرلینڈ کے قانون کا تعارف ہے، اور پھر اس کے بعد فرانس کے قانون کا تعارف ہے، اور پھر اس کے بعد جاپانی آئین کا تعارف ہے، مختصر کینیڈا اور آسٹریلیا کے آئین کا تعارف ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تقابلی جائزہ ہے ان قوانین اور اسلام کے قانون کے درمیان۔ میں خیر کوشش کریں گے کل ذرا اسے مختصر کر کے ساری بحث کو کل مکا لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ حاضر المرام بھی حاضر کرنے